کہتا ہوں، مفتی اکمل صاحب نے یہ بات کہی کہ صاحب کیونکہ ڈیٹا کے اندر کوئی تصویر نہیں آتی، وہ ریز ہوتے ہیں۔ آپ پہلے بخاری شریف کی حدیث سن لیجئے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈیٹا کے اندر جو چیز رکھی جاتی ہے، ڈاکومنٹس رکھے جاتے ہیں، کس لیے؟ وقت ضرورت کام آئے، اس کو نکال لیں۔ اور تصویر کیوں رکھی جاتی ہے؟ ضرورت دنیا بھی وہاں متحقق ہو سکتی ہے لیکن شرعی ضرورت نہیں۔ اب اس کو یہ کہنا کہ یہ ریز ہے، یہ ریز ہے، جیسے شیشے پر عکس آتا ہے۔ میرے دوستو ایک غلطی یہ بتاؤں، حضرت مولانا سید اقبال صاحب اور علماء کرام، حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عکس اور شعاعوں کا فرق بتایا ہے۔ شیشے پر جو خطوط پڑتے ہیں، خطوط شعاع بصری سے ان کو تعبیر کیا، ان کو عکس نہیں کہا۔ جو شیشے پر جاتا ہے وہ بھی عکس نہیں ہے۔ تو اب جب وہ عکس نہیں ہے، اس کو تغلیباً یا مجازاً عکس کہہ دیا گیا، تو اس کو مقیس علیہ بنانا اور پھر پردہ سیمی کو مقیس بنانا، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ مقیس اور مقیس علیہ میں جب من کل الوجوہ مطابقت پائی جائے گی تو قیاس درست ہو جائے گا، ورنہ قیاس باطل ہوگا، قیاس باطل ہوگا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے اسلام کی 4 بنیادیں اور 4 اصول ہیں، قیاس باطل ہو جائے گا، آپ نے قیاس کو باطل کہہ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اس طرح کے کہنے سے کسی چیز کا باطل ہونا اس طور پر لازم نہیں آتا کہ جیسے حق و باطل کے مقابلے میں یا کفر و باطل کا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ کفر ہے اور باطل ہے، بلکہ کبھی کبھی ہم اور آپ یہ بھی بولتے کہ تب صلاۃ ہو، یہ واجب نہیں پایا گیا، اس کی نماز واجب نہیں ہے۔ آپ نے اب سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو آپ کی صلاح نماز یا تو باطل ہے یا فاسد ہے، دوبارہ سے پڑھیے۔ تو کوئی نماز کو تھوڑی باطل کہہ رہا ہے۔ تو اصطلاحی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ سے نزاع نہ پیدا کیا جائے، الفاظ سے انتشار پیدا نہ کیا جائے۔ میں کتابوں کے نام گناؤں تو بہت ساری کتابیں، منیت المسلی ہے، منیت المستملی ہے، نور العزا ہے، قدوری ہے، بقایا، ہدایہ اور نصب الرایا وغیرہ بہت ساری کتابیں جہاں پہ تبطل صلاۃہ کا لفظ آتا ہے کہ اس کی نماز باطل، اس کی نماز باطل ہے، یہ رکن نہیں پایا گیا اس کی نماز باطل ہے، یہ رکن نہیں پایا گیا اس کی نماز فاسد ہے۔ تو نماز کو فاسد نہیں کہا جا رہا ہے، نماز کو باطل نہیں کہا جا رہا ہے۔ تو لفظی نظام میں ہم لوگوں کو نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمیں مقصد پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کا پیارا رسول راضی ہو جائے۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا اگر تصویروں میں ہوتی، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، تو حضرت عائشہ سے عائشہ فرما دیتے ہیں، عائشہ یہ تصویریں تم نے تکیے پہ بنا دی، توشک پہ بنا دی، آخر زمانے میں انہی سے دین کا کام چلا۔ یہ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ وہ غیب دان، ارے غیب جانتے ہیں، بولیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ ہمارے نبی غیب دان، ہمارے نبی غیب جانتے؟ زور سے بولیے بھائی، سب کا عقیدہ ہمارے نبی غیب جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرما دیتے ہیں، عائشہ آخر زمانے میں ان تصویروں سے کام چلے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق لکم ما لا تعلمون، کہ گدھے، گھوڑے، خچر وغیرہ یہ تمہارے سواری کے سامان ہے، زینت کے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جن کو اللہ پیدا فرمائے گا، تم نہیں جانتے۔ سواری کا سامان راکٹ بھی ہو گیا، ہوائی جہاز بھی ہو گیا، اس زمانے میں نہیں تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرما دیتے، عائشہ آخر زمانے میں تصویروں سے کام چلے گا۔ بولے فرماتے کہ نہیں فرماتے؟ لیکن اللہ کے رسول نے قدم بھی نہ رکھے جب تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان تصویروں کو وہاں سے نہ ہٹا دیا۔ جب ہٹا دیا گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر قدم رکھے، اور جب مکہ فتح ہوا تو مکے میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت مریم وغیرہ کے مجسمے یا تصویریں موجود تھی۔ مکہ فتح ہو گیا
خانہ کعبہ فتح ہو گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو رہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوتی ہیں. خانہ کعبہ کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ خانہ کعبہ کے شرف سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ارے وہ خانہ کعبہ کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے خواہش کی، اے میرے رب بیت المقدس کے بجائے میری خواہش یہ ہے کہ میرا مسجود الہ، میرا کعبہ خانہ کعبہ کو بنا. لیکن اب جب پتہ نصیب ہو گئی، پتہ مل گئی، داخل نہیں ہو رہی. سب کو مٹا دیا گیا، سب کو دھلوا دیا گیا، سب باہر نکلوا دیے گئے. جب پوچھا کہ سب تصویریں نکل گئی کہ ہاں نکل گئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. اور کس کی تصویریں تھی؟ کس کی تصویریں تھی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی تصویر تھی، جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا. حضرت ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ کی تھی، جن کے لیے حکم ہوا تھا کہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرو. تو بیٹا بھی بڑا لائق و فائز تھا. اے باپ قربان کر دیجیے، جو حکم ہوا ہے رب کا وہ آپ کر دیجیے. حکم ہوا تھا کہ وہاں چھوڑ آئے، وہاں چھوڑ دیے، واپس چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا ابن ذبیحتین کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل، اور آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ. تو خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل نہ ہوئے. اگر تصویروں سے دین کا کام چلتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تصویر ہے، مبارک ہے. یہ میرے جد امجد حضرت اسماعیل کی تصویر ہے، مبارک ہے. یہ حضرت مریم کی تصویر ہے، مبارک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کہ آپ اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک کہ ان تصویروں کو محو نہ کر دیا گیا، ان تصویروں کو نہ مٹا دیا گیا. ان تصویروں کو مٹا دیا گیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. تو میرے دوستو اگر تصویر سے کوئی کام چلتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہونی چاہیے. اور ابھی آپ نے 3 سال پہلے ڈنمارک والے نے ایک اسٹرکچر بنایا، ایک ہیولا بنایا تھا. پوری دنیا چیخ پڑی کہ پیغمبر اسلام کی تصویر برداشت نہیں کی جاتی. چیخ پڑی تھی، کئی چیخ پڑی تھی. تو میرے دوست جب پیغمبر اسلام کی تصویر برداشت نہیں کر سکتے ہو، جب ان کی تصویر برداشت نہیں کر سکتے ہو، کہیے تو اگلا جملہ پورا کر دوں. پھر آپ کسی ہندوستانی یا پاکستانی کی تصویر کو کیوں لکھ پھرتے ہو؟ کیوں برداشت کر رہے ہو؟ مسجدوں میں کیوں لیے پھر رہے ہو؟ بات سن لیجیے موسا. ابھی ہلدوانی میں ہمارا دل جلتا ہے، ہم مرکز میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس قسم قسم کے اعتراض ہوتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگوں کے یہاں یہ کیا ہو رہا ہے. سوالات سے تنقید کی جاتی ہے. ہلدوانی کی غریب نواز مسجد میں ممبر پر ٹی وی رکھا گیا، وہاں پر آپس کے 2 گروپ میں صرف ڈبل ہو گیا، خون بہ نکلا. اس لیے ہوا کہ ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد میں ٹی وی رکھا جائے گا، لیپ ٹاپ رکھا جائے گا. دوسرا گروپ یہ کہہ رہا تھا یہ خلاف شرع، خلاف اسلام، نہ یہ مانے نہ وہ مانے. بہرحال نتیجہ کیا نکلا؟ رسوائی ہوئی. اور ہلدوانی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر برابر میں رام نگر پڑتا ہے. مولوی امام الدین رام نگری کا بڑا وہاں پر اثر ہے، دیوبندیوں کا بڑا مولوی تھا. بڑی ہنسی مذاق اڑی، سب کچھ ہوا. میرے دوستو ان چیزوں پر غور کرنا ہے، ہنسنے کا موقع مت دو. تبلیغ کے ذریعے بہت ہیں، گھر گھر جا کر تبلیغ کیجیے، پیغام دیجیے، لیکن اپنی مسجدوں کو اکھاڑا نہ بنائیے، اپنی مسجدوں میں تصویریں نہ لائیے، ورنہ ایک دن کیا ہوگا. شبیر احمد پٹیل گیادرا گجرات سے استفسار کرتے ہیں، میں نے ان کا جواب لکھا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ جب آج ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے شبیر احمد پٹیل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، اور سنی دعوت اسلامی کے وہ ممبر بھی. شبیر احمد پٹیل ٹیلی فون ایکسچینج میں ہیں. تو انہوں نے استفسار کیا کہ آج
उलमाए किराम की तस्वीरें लेकर आई जाएंगी मस्जिद के अंदर। कल को वो तबका भी तो मौजूद है हम सुन्नियों में, हम उनको सुन्नियत से बाहर नहीं करते कि जो कव्वालियाँ सुनता है। हमारा इख्तिलाफ कव्वाली सुनने की बुनियाद पर अलग है, लेकिन उनके अकायद सच्चे हैं, अच्छे हैं, हम उनको सुन्नियत से खारिज नहीं करते। तो कल को वो भी ढोल ताशे तमाशे के साथ मस्जिद में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? मेरे दोस्त, इन अवाकिब पर, इन अंजामों पर नजर की जरा अल्लाह के लिए सोचिए, रसूलुल्लाह के लिए जरा सोचिए, गौर कीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इन चीजों से दीन नहीं फैलता है।